शफक अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान के फखर की। नाजरीन, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। जी हाँ, हम आपको मिलवाते हैं उनसे जो हमारे मुआशरे के असल हीरो हैं। MBBS के होनहार तालिबे इल्म डॉक्टर शहराज ने 21 गोल्ड मेडल हासिल किए, जबकि डॉक्टर अस्मा ने 10 गोल्ड मेडल हासिल किए। और अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज में जो है इन्होंने ये दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। बिल्कुल, ये वो नौजवान है जो सितारों पर कमन डाल रहे हैं। पाकिस्तान के ये होनहार सितारे डॉक्टर शहराज और डॉक्टर अस्मा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम टू PNN न्यूज़ स्टूडियो। सबसे पहले आपको मुबारकबाद देते हैं। डॉक्टर शहराज, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि 21 गोल्ड मेडल ये किन किन शोबों में मिले, आयाम रियाजत के हवाले से बताइए, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या क्या चैलेंजेस थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया PNN का कि उन्होंने हमें मौका दिया अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। जैसा कि आपने पूछा है कि ये किन किन शोबों में हमें मेडल्स मिलते हैं, तो सबसे पहले मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि इसका जो क्राइटेरिया होता है कि आपको गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा, वो ये है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 85% से ज़्यादा मार्क्स अचीव करते हैं तो उसमें आपको गोल्ड मेडल दिया जाता है। सही। तो MBBS में जो टोटल हम पेपर्स देते हैं, जो जिन्हें हम प्रॉफ कहते हैं, वो टोटल हम 22 सब्जेक्ट्स के देते हैं। तो उनके अगर उसमें आप 85% से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर लेते हैं तो उसमें आपको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स अचीव करते हैं यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, तो उसका भी एक गोल्ड मेडल होगा। तो ये इस तरह मिला के गोल्ड मेडल्स बनते हैं। और ऑनररी मेडल्स भी तो होते हैं ना, डिस्टिंक्शंस मेडल्स होते हैं जैसे कि, और इसके अलावा हाईएस्ट मार्क्स के होते हैं, तो तीनों को मिला के आपके 21 जी ऐसा ही है। बिल्कुल, ऑनररी मेडल्स भी होते हैं। किसी खास शोबे में अगर किसी डॉक्टर ने कुछ अहम खिदमात सर अंजाम दिए हैं तो उनके नाम पे ऑनररी मेडल्स भी दिए जाते हैं। डॉक्टर अस्मा से ही यही सवाल हम करेंगे। डॉक्टर साहब, आप एक गोल्ड मेडल मिल जाए तो स्टूडेंट बड़े खुश हो जाते हैं, तो आपको तो 10 गोल्ड मेडल मिले, आपको किन किन शोबों में मिले ये गोल्ड मेडल? सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। और जो मेडल्स मुझे मिले हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शंस के मिले हैं। पूरे 8 डिस्टिंक्शंस हैं मेरी टोटल 5 इयर्स में, और पोजीशंस भी हैं 2 इयर्स में। तो उन सब के मिला के मुझे टोटल 10 मेडल्स मिले हैं। सही सही। अच्छा अस्मा, हमने वो वीडियो भी देखी जब आप लोगों को गोल्ड मेडल दिए जा रहे थे, एक के बाद एक और फिर 10 मिले। क्या फीलिंग थी उस टाइम? इंसान को तो खुशी से पागल हो जाता है ना इंसान, तो क्या वो एहसास था? उस वक्त खुशी थी कि मैंने अपनी अम्मा का ख्वाब पूरा किया है, क्योंकि ये उन्हीं का ख्वाब था जिसको लेकर मैं चल रही थी। लेकिन दुख इस बात का था कि वो उन लोगों में से नहीं थी जो बैठ के मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, क्योंकि मेरी अम्मा की 4th ईयर में डेथ हो गई थी। और उसके बाद मेरे लिए बहुत मुश्किल था इस सब को लेकर चलना। लेकिन मेरी बहनों ने मेरा बहुत साथ दिया है। हमें उनका दुख भी उतना बड़ा था जितना मेरा है, लेकिन फिर भी उन्होंने छोटे बच्चों की तरह मुझे हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मेरी बैकबोन बन के रही हैं। और मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पे हूँ। और दुख इस बात का है कि काश मेरे दोनों पेरेंट्स, जो कि इस दुनिया में इस वक्त नहीं है, वो भी वहाँ पे होते और वो भी उस खुशी का हिस्सा बनते जिसका हम थे। वो जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अल्लाह उनको खुश ही रखे। लेकिन दुख थोड़ा था, खुशी भी है। अस्मा, आपकी कामयाबी ने ये साबित किया है कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। तो आपकी क्या इंस्पायरेशंस थी और कितनी मेहनत दरकार होती है? क्या हर वक्त किताबों में घुसे रहे और पढ़ते रहना, जिस तरह के एक उमूमी तासुर दिया जाता है कि डॉक्टर्स 24 घंटे पढ़ते रहते हैं? मेरी इंस्पिरेशन सबसे बड़ी मेरी अम्मी थी, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं इस फील्ड में आई हूँ। उन्हीं की दुआ है, उन्हीं की मेहनत है। और सबसे बड़ी जो मेरे लिए एक रिवॉर्ड था, जो खुशी थी, वो मेरी अम्मा की आवाज़, वो खुशी बड़ी आवाज़, जब मैं उनको फ़ोन करके या मैं उनसे कह रही होती थी कि अम्मी मेरी पोजीशन आई है या मेरी डिस्टिंक्शन आई है, तो वो जब खुश होती थी ना, तो वो मेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड था। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि मेहनत तो करना पड़ती है। अब मैं इवेंट्स भी नहीं, मतलब मैंने अटेंड किए और मैंने बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है ना। और इरफान, हमने ये सुना है कि जो डॉक्टर्स हैं ना, उनके बारे में कहा जाता है कि वो किताबी कीड़े होते हैं। ऐसा है? मतलब हर वक्त पढ़ते रहो और जो बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो नहीं करते हैं आप लोग? क्या है, बताएं जरा हमारे नाज़रीन को। ऐसा ही है, बिल्कुल। हमें ये बाई चॉइस नहीं होता कि हमें किताबी कीड़ा होना पड़ता है, ये हमें होना ही पड़ता है, क्योंकि इतना लेंथी सिलेबस होता है, इतनी बुक्स होती हैं। और फिर हमारा जो ख़ास तौर पे एग्ज़ाम्स का जो टेन्योर होता है ना, वो बहुत लंबा होता है। 2 से 3 मंथ्स तक एग्जाम्स चलते रहते हैं। पहले रिटन एग्जाम्स होते हैं, फिर वाइवाज होते हैं, फिर ऑस्पीज होती हैं, और वाइवाज भी पहले इंटरनल एग्जामिनर हमारे वाइवाज लेते हैं, फिर दूसरे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर्स आते हैं, वो वाइवाज लेते हैं।
تو یہ بہت لینتھی ہوتا ہے اور اس دوران ہماری ساری چیزیں یہ کمپرومائز بھی ہو رہی ہوتی ہیں. ہماری کو کریکولر تو بالکل ہی کم ہو جاتی ہیں. ہم وہی کو کریکولر انجوائے کر سکتے ہیں جو ہمارے کالجز کے اندر ہی کنڈکٹ کروا رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ سوسائٹیز والے. اس کے علاوہ تو ہم فیملی گیدرنگز میں نہیں جا پا رہے ہوتے اور اس طرح وہ ساری چیزیں مس ہو رہی ہوتی ہیں. بہت سی قربانیاں دی ہیں آپ نے. تو اب آگے کیا ارادے ہیں, آگے کیا کرنا ہے؟ پاکستان میں ہی پاکستانیوں کی خدمت کرنی ہے یا بیرون ملک جانا ہے کوئی اسکالرشپ لے کے؟ وہ ہے نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو ابھی تو یہ پہلا اور بہت بنیادی سٹیپ ہوا ہے. ابھی تو ہماری پریکٹیکل لائف کا آغاز ہوا ہے. ابھی ہم ہاؤس جاب کر رہے ہیں. اس کے بعد بہت سی منازل طے کرنی ہے, اسپیشلائزیشن ڈیفینیٹلی کرنی ہے. یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ پاکستان میں رہ کے کرنی ہے یا کسی اور کنٹری کی اسکالرشپ پہ کرنی ہے. لیکن اس کے بعد جو ذہن میں ہے وہ یہی ہے کہ اپنے گاؤں کو لوٹنا ہے اور اپنے گاؤں کو سرو کرنا ہے, اپنے لوگوں کو سرو کرنا ہے. صحیح. ہمارے معاشرے کے شفق یہ ہیروز تو ہیں, اس کے علاوہ ہم ان کو اگر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پی این این ہمیشہ پاکستان کے فخر کو بلاتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ فخر ہیں پاکستان کا. اور اس کے علاوہ جو آپ کے 29 گولڈ میڈل جو جیتے ہیں حافظ ولید نے, ان کو بھی انشاءاللہ ہم بلائیں گے اور ان کو بھی ہم سراہیں گے. اچھا بنیادی جی آپ پوچھیں. شراز, سب سے پہلے جب یہ خبر ملی تھی کامیابی کی تو اس وقت کیسا محسوس کر رہے تھے آپ؟ بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا. ظاہری بات ہے, خوشی وہ ڈسکرائب نہیں کی جا سکتی, کہ وہ الفاظ ہی شاید نہیں ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے. لیکن میری بھی کہانی ڈاکٹر اسما کی طرح ہے کہ میں بھی اپنے والد صاحب کی خواہش پہ ڈاکٹر بننے آیا تھا اور 4th ایئر کے ایگزام سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اچانک ہارٹ اٹیک سے. تو جب کانوکیشن اناؤنس ہوئی اور ہمیں میڈلز کی لسٹ ملی کہ آپ کو یہ میڈلز پہنائے جائیں گے, تو تب یہ اندر فیلنگز آ رہی تھی کہ والد صاحب ہوتے تو اب اور کچھ سما ہوتا اور کچھ فیلنگز ہوتی. تو اچھا بھی لگ رہا تھا کہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ دن دکھایا. لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا سا غم بھی تھا کہ والد صاحب موجود نہیں ہیں. لیکن الحمدللہ والدہ تھی آڈینس میں, تو وہ تھوڑی سی کمی پوری ہو گئی. تو اب ہاؤس جاب تو آگے کا کیا پلان ہے آپ کو؟ کیونکہ MBBS تو ہو گیا, تو اس کے بعد تو ہاؤس جاب ہوتی ہے نا, تو وہ کہاں پہ کر رہے ہیں؟ ہاؤس جاب ہم لاہور جنرل ہاسپٹل میں کر رہے ہیں, جو کہ افیلیٹڈ ہے امیر الدین میڈیکل کالج کے ساتھ. 6 منتھس ہمیں ہو چکے ہیں. ابھی ہم 3rd روٹیشن میں ہیں اور 6 منتھس مور, اور اس کے بعد انشاءاللہ اسپیشلائزیشن یا جو بھی ہم. ڈاکٹر اسما, آپ لاہور سے ہیں بیسیکلی؟ نہیں, میں سیالکوٹ سے ہوں. سیالکوٹ سے ہیں. ناظرین, سیالکوٹ کے ایک گاؤں سے ان کا تعلق ہے. اور ڈاکٹر شراز, آپ شہر لاہور سے؟ نہیں, میں بھی سرگودا کے گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں. اچھا, آپ بھی گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں. جی. ناظرین, یہ ایک ایسا ایک نظام ہے یہاں پر کہ آپ گاؤں سے بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ گاؤں سے, اور انہوں نے یہ بات ثابت کیا ہے 21 گولڈ میڈل حاصل کر کے. اچھا شراز, آپ نے گولڈ میڈل حاصل کیا, اپنی جو کامیابی ہے اس کو کس کے نام کیا آپ نے؟ ظاہری بات ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس کامیابی میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی میں نہیں بھولنا چاہوں گا اپنے پیرنٹس کو. ان کی تو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے اس میں, اسپیشلی میرے لیٹ فادر. اس کے بعد ان کے جانے کے بعد بڑے بھائی, باقی سارے بھائی, اور مجھ سے جو بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر ایاز, وہ علامہ اقبال میڈیکل کالج سے MBBS کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹیچرز کو کریڈٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد یہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, اور ان سب کا شکر گزار ہوں میں. اسما, یہی سوال آپ سے ہے. میں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا. اور اس کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ میرے پیرنٹس, اسپیشلی میری امی ہیں, جن کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں, ان کا خواب پورا کر رہی ہوں. اس کے بعد ٹیچرز ہیں, فیملی ہے, اور میں بہت اینڈ پہ آتی ہوں. مطلب آپ کی کنٹریبیوشن کم ہوتی ہے, آپ کے ساتھ جو دعائیں ہوتی ہیں, جو کسی کا خواب آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, مینلی وہی سارا کچھ ہوتا ہے. ہم تو بہت تھوڑا کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. شراز, آگے کے کیا گولز ہیں, آگے کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سوچا ہے کہ اچھا اتنے ٹائم میں کہاں تک جانا ہے؟ جانا تو بہت آگے ہے. انسپریشن اور جو ذہن میں چیزیں آتی ہیں وہ یہی ہے کہ گزرے ہوئے کل سے آنے والے کل کو بہتر بنانا ہے, اور اسی کی کوشش جاری ہے. اور انشاءاللہ وہ ہے نا کہ اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے, باقی سب کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میں بھی اسی کوشش میں ہوں کہ میں بھی اپنے حصے کی کوئی شمع جلا کے جاؤں. بالکل, بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. بہت سے آج کل نوجوان طالب علم شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو؟ میرے خیال میں کچھ سسٹم ایسا ہے کہ وہ شکوہ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اچھے حالات پیدا کرنے چاہیے گورنمنٹ کو, اسپیشلی ڈاکٹرز کے لیے, کیونکہ میں ڈاکٹرز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں یہاں پہ. جیسے ہمارے لیے NLE جیسے ایگزامز آ جاتے ہیں, جیسے ہمارے لیے مراعات بہت کم ہوتی ہیں, ڈیوٹی آورز بہت زیادہ ہوتے ہیں.
ڈاکٹر زیادہ پروڈیوس ہو رہے ہیں، ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے اپرچونیٹیز کم ہوتی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں سسٹم جو ہے وہ ظاہری بات ہے آپ کو ڈسارٹ کرتا ہے، تبھی آپ شکوہ کرتے ہیں. اس کو بہتر ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے سمیت باقی یوتھ کو یہی پیغام دوں گا کہ قرآن میں ہے کہ ان مال العسر یسرا، کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نے مشکل کے ساتھ آسانی کو جوڑا ہے. مشکل حالات سے نہ گھبرائیں، اپنے مقاصد پہ فوکس رہیں، ڈٹے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، وہ مقصد اچیو ہو جائے گا. آنے والے کل کو بہتر کرنے کے لیے پر امید رہیں اور جد و جہد کرتے رہیں. انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم سے. اسما، آپ نے سیالکوٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے کامیابی حاصل کی، 10 گولڈ میڈل جیتے اور اپنے ایک تو والدین کا نام روشن کیا، رشتہ داروں کا نام روشن کیا، پاکستان کا نام روشن کیا، اپنے کالج کا نام روشن کیا. کچھ ایسی لڑکیاں ہیں جو یہ بھی شکوہ کرتی دکھائی دیتی ہیں کہ وسائل نہیں ہیں، یا کئی ایسی لڑکیاں ہیں جن کو مواقع نہیں ملتے. ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ان کو میں یہی پیغام دوں گی کہ دیکھیں، شکوہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے حصے کی کوشش کریں. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے جیسے رزق ہے تو وہ آپ کے پیچھے ایسے ہی ہے جیسے آپ کی موت ہے. تو رزق تو آپ کو ملنا ہے. اور دوسرا، آپ خود کنسسٹینسی آپ میں ہو، آپ میں لگن ہو، تو آپ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں. اور پیرنٹس کی دعائیں ہوں تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. بالکل ایسے لگن ہو تو آپ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں. بالکل لگن ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. بالکل. یہ ڈاکٹر شہراز اور ڈاکٹر اسما پاکستان کا فخر ہیں، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود تھے. ایکچوئل ہیروز ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اکثر جو ہے نا آج کل سوشل میڈیا پہ لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر کچھ کیے صرف ایک ویڈیو ڈالی اور وہ بلا وجہ جو ہے نا وہ وائرل ہو جاتے ہیں. لیکن ایکچوئل میں جو ہمارے اصل ہیرو ہیں وہ یہ ہیں، اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو سراہا جائے، ان کو اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. بالکل، اور ان سے سیکھا جائے. اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اور احمد مشتاق کا آخر میں ایک شعر ان کی جو کامیابی سے نکلا ہے کہ مل ہی جائے گا کہیں، دل کو یہ یقین رہتا ہے، وہ اسی شہر کی گلیوں میں کہیں رہتا ہے. کہ آپ کسی بھی ٹائم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. نتھنگ از امپاسبل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شہراز اور ڈاکٹر اسما. آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، آپ پاکستان کا فخر ہیں. آپ نے پی این این کو ٹائم دیا، تھینک یو ویری مچ. اور ڈاکٹر ولید ملک جو ہیں جنہوں نے 29 گولڈ میڈل حاصل کیے، وہ بھی پاکستان کا فخر ہے اور پوری دنیا میں انہوں نے بلکہ ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے. ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ان کو بھی ہم اپنا مہمان بنائیں اور ان کو بھی خراج تحسین کریں گے.